نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين قال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وأصحابه الكريم وبارك وسلم وصل عليه. حضرات محترم، میرے دامن میں اگر کچھ ہے وہ سب اسی در و دیوار کی خیرات. اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فیض بخش مرکز کو تا صبح قیامت سلامت باکرامت رکھے. این دعا از من و از جملہ جہاں آمین. اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کو اجر جزیل و جمیل عطا فرمائے جنہوں نے اپنی حیات مستعار کا اکثر حصہ اس مرکز کے نام وقف کیا اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. بالخصوص سرمایہ ملت اسلامیہ شیخ العلماء سراپا للہیت و اخلاص مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی نور اللہ مرقدہ. حضرات محترم، مجھے جو عنوان سونپا گیا وہ ہے موجودہ دور کے نت نئے فتنے اور ان کے سدباب میں علماء کا کردار. بہترین موضوع کا انتخاب کیا. کاش اس پر بولنے والے بھی بہترین شخص کا انتخاب کر لیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. حضرات محترم، ہم نہ صرف دور فتن بلکہ دور پر فتن سے گزر رہے ہیں. آئے روز دینی اور دنیاوی ہر دو حوالوں سے نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. تاریخ اسلام کی مطالعہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک کوئی دور فتنوں سے خالی نہیں رہا. ایک سے بڑھ کر ایک فتنے نے جنم لیا، لیکن للہیت و اخلاص کے اسلحہ سے لیس رجال کار کی موجودگی کی بنا پر فتنہ پرور اور ان کے پیدا کردہ فتنے زیادہ دیر تک میدان میں ٹھہر نہ سکے. حضرات محترم، امت مسلمہ کے جس دور میں علماء اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہے، اس دور میں فتنہ پروروں کو اپنا کام کرنے میں آسانی محسوس ہوئی. جب ایسی صورتحال ہو تو سوال قافلے کے لٹنے کا نہیں، رہبری کا ہوا کرتا ہے. فتنہ پرور بڑے دھڑلے، بے باکی اور بے شرمی کے ساتھ اپنا کام کر رہے اور ان کی بے حکمی جواب دینے اور سدباب کرنے والے رجال کار تقریباً ناپید ہوتے جا رہے ہیں. بات ذرا سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایک خاص قسم کے خوف کے سائے میں حیات مستعار کے لیے نہار بسر کر رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جب دل و دماغ پر یہ بھوت سوار ہو جائے
کہ میرا حلقہ وسیع ہونا ضروری ہے، تو پھر اس خوف کا لاحق ہو جانا بھی ایک ضروری امر قرار پاتا ہے کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ حلقہ اس کے بغیر وسیع نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے سب کو راضی نہ کر دوں۔ حلقہ تبھی وسیع ہوتا ہے کہ جب سارے راضی رہے اور اس کی فکر و پرواہ نہ ہو کہ خدا راضی ہے اور مصطفیٰ راضی ہے کہ نہیں۔ جب صورتحال ایسی ہو تو ایسے میں احقاق حق نہ صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ حدیث پاک کی روح سے یہ امر خود ایک فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ سید دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال کی حرص اور دینی عظمت و ناموری کا لالچ نقصان پہنچاتا ہے۔ فتنہ ہے زمانہ کے رب اور سد باب میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ایک دیہات سے آنے والے شخص کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، آپ شہر میں تشریف فرما ہیں، بہتر سے بہتر سمجھتے ہیں، بہتر سے بہتر سوچتے ہیں، اور جو میں عرض کروں اس میں اصلاح کی وافر گنجائش ہے۔ اگر اصلاح ہوگی تو مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ حضرات محترم، اس سلسلے میں چند معروضات سماعت فرمائیے، اور یہ محض کانوں کی لذت کا سامان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ میرے سمیت کی دل میں اترے۔ نمبر 1، بھرپور محنت و لگن کے ساتھ حصول علم کی طرف تمام تر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ جیسے جیسے اس امر کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں مدارس میں ایسے ایسے توجہ دلچسپی کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ ایک انتہائی پریشان کن صورتحال ہے۔ میں نے جو کہا، اگر یہ حقیقت کے برعکس ہے تو ہر طرح کے اعتراض کی گنجائش ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ حقیقت کے برعکس نہیں، عین حقیقت ہے، ہمارا المیہ ہے۔ ہم اس وقت ایک انتہائی مشکل سے گزر رہے ہیں، مدارس چلانا انتہائی مشکل امر ہے۔ مجھے پہلے بھی اندازہ تھا، لیکن قبلہ بھائی جان علامہ مفتی محمد عمر فاروق سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک کے بعد خوب تجربہ ہوا، خون اور پسینہ بالکل ایک جیسا ہو جاتا ہے، بہت مشکل کام ہے، اور ایسے میں طلباء کا عیاشیاں کرنا اور نہ پڑھنا اور تعلیم کی طرف نہ دلچسپی دینا، یہ تو انسان کو خود بیمار کر دیتا ہے، اس سے بڑا شکر اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک آدمی کا بیمار ہونا اتنا بڑا امر نہیں، جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فتنوں کا سد باب کیسے کر پائیں گے جبکہ ہمارے پاس اسلحہ کی پاور ہی نہیں ہے۔ ہمارا اسلحہ مضبوط علم ہے، اور مضبوط علم بھرپور لگن، محنت اور دلچسپی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا اس کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ آج تک متعین نہیں ہو سکتا۔ مکمل نمبر 2، سماعت فرمائے، اور پوری توجہ سے میں نے سپیکر اس لیے نیچے کیا ہے تاکہ آپ کو آواز پہنچے۔ میں مجلس علماء نظامیہ کا ادنا سا خادم ہوں، جب جامعہ نظامیہ کا نام آئے گا، جہاں سے آنا پڑے گا ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے رگ و ریشہ میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی کی محبت سرایت کی ہوئی ہے، اور آپ کو بتاؤں کوئی درس، کوئی سبق، کوئی خطاب، کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی جس میں ہم پوری قوت کے ساتھ اپنے محسن کا ذکر نہ کریں۔ الحمدللہ احسان مصروفیات کے باوجود میں نے لبیک کہا، اعزاز سمجھا، اور ابھی فوراً واپس جانا ہے کہ آپ حضرات نے منتخب بھی 14 اگست کیا، اور پھر اوپر سے ابس کا موسم، یہ بھی برداشت کریں گے، لیکن کل کا جمعہ اس کا کیا کریں؟ کچھ مجبوریاں ایسی ہیں، ان سے دامن چھڑایا نہیں جا سکتا۔
سنیے حضرات محترم، 15 منٹ کا وقت ہے، میں پہلے ہی ڈرتا تھا اس لیے لکھ کے لایا تھا۔ نمبر 2، مکمل مطالعہ اور تحقیق کے ساتھ دل نشین انداز گفتگو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فتنوں کا سدباب کریں تو اس پوائنٹ پر آپ میں بڑی تعداد میں یہاں خطبہ تشریف فرما ہوں گے، ضرور توجہ کیجیے۔ سنی سنائی کب تک چلے گی میرے دوست؟ اس نے فلاں جمعہ کو یہ تقریر کی تھی، اس نے کہاں سے کی تھی یہ بھی کوئی پتہ نہیں، اور میں نے 3 جمعے وہی کر دی۔ مکمل مطالعہ اور تحقیق کے ساتھ دل نشین انداز گفتگو اپنانا ہوگا تاکہ سامع بآسانی بات سمجھ سکے اور متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے۔ مطالعہ اور تحقیق کے رجحان کا کم ہونا یہ بھی مسائل کے حل میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ اتفاق کریں نہ کریں، سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم بغیر کتاب دیکھے لوگوں کو واز کرتے ہیں۔ میری بات میں اثر کہاں سے آئے گا؟ مجھے خود بات کا ماخذ ہی نہیں معلوم۔ نمبر 3، ہر طرح کے خوف کے بت توڑ کر صرف اور صرف خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطمع نظر بنانا ہوگا۔ نمبر 4، ہر قسم کی طمع کی نیت اور ڈیمانڈ کے بغیر محض رضائے الہی کی خاطر اسفار کرنا ہوں گے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نمبر 5، فتنہ پرور مکمل دریدہ دہانی کے ساتھ اپنے مکروہ عزائم کے پھیلاؤ میں مصروف عمل ہے، لہذا سد باب کے لیے بھی معذرت خواہانہ رویہ ترک کر کے واضح اور دو ٹوک انداز اختیار کرنا ہوگا۔ اور آخری بات سنیے، نمبر 6، فتنوں کا ادراک۔ یہ ساری باتوں سے عام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیر ضروری ابحاث میں الجھ جائیں اور عیار و مکار فتنہ پروروں کو کھل کھیلنے کا موقع نصیب ہو جائے، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اصل مسائل سے ہماری توجہ ہٹا کر غیر ضروری بحثوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ دشمنان اسلام اور اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے ان کے وظیفہ خور یعنی لبرلز ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نوجوان نسل کو دین کے اساسی اور بنیادی عقائد سے ہی برگشتہ کرنے میں مصروف ہیں۔ لیکن آخر میں کہوں گا، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر بجا ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں، میدان بھی کھلا ہے، مواقع بھی وسیع ہیں۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون فی آخر هذه الامت قوم لهم مثل اجر اولہم۔ فرمایا اس امت کے آخر میں ایک ایسی جماعت ہوگی جن کا اجر پہلوں کی طرح ہوگا، اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن۔ یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کی موجودگی میں اس کا ترجمہ کرنے کی کم از کم مجھے ضرورت بھی نہیں اور شرم آتی ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس خوش بخت اور خوش نصیب جماعت کا حصہ بنانے کی خواہش بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ مالک کرم فرمائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں من طلبا جدہ وجدہ، خواہش کرو، کوشش کرو، وہ عطا فرما دے گا۔ یہ خواہش دل میں رکھے میں بھی اور آپ بھی کہ میں اس خوش نصیب جماعت کا حصہ بن جاؤں جن کی غرض، جن کی لالچ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، دنیا کی کوئی شے ان کی غرض اور ان کی لالچ نہ ہو۔ اور میں اس لیے زندہ رہوں تاکہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور فتنہ پروروں سے مقابلہ یہ میری زندگی کا مشن قرار پائے۔ آخر میں معذرت کے ساتھ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر
ضرور سوچنا ہوگا کہ ہم کس حد تک اپنی ذمہ داریوں سے وفا کر رہے ہیں۔ عنوان کی کچھ مجبوریاں تھیں، اس لیے کچھ سخت باتوں کو زبان پر لانا پڑا، اور ان سخت باتوں پر معذرت کے ساتھ، دل کی معذرت کے ساتھ رب رکھا۔